اب اس کے بعد وہ مضمون آ رہا ہے جس کا میں نے خاص طور پر اگر اشتہار آپ کی نظر سے گزرا ہو تو اس میں جو حوالہ دیا تھا، اس خاندان کے ادارے میں سربراہ جو ہے، اس سربراہ کا جو ہے وہ کیا رول ہے۔ اس ضمن میں ایک تو ہم نیگیٹو رول ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، نیگیٹو، وہ سورہ تغابن میں تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اہل ایمان تمہاری بیویوں میں سے اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ میں آج ابتدا میں عرض کر چکا ہوں پچھلی نشست میں کہ در حقیقت جو فطری محبت والدین کے دل کے اندر ڈال دی گئی ہے، اس کی وجہ سے در حقیقت، اور زوجین کے لیے ایک دوسرے کے لیے محبت جو ڈال دی گئی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ محبت بسا اوقات انسان سے شریعت کے حدود سے تجاوز کرا لیتی ہے۔ ان کی محبت کی وجہ سے انسان حرام خوری میں مبتلا ہوتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو اس حوالے سے وہ دشمنی ہو گئی۔ وہ تو پھر حضور نے فرمایا بہت ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت خراب کر لے۔ ظاہر بات ہے اولاد بھی جب تک تو وہ چھوٹی ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے اپنے جسم کا حصہ ہے، میرے اپنے وجود کا حصہ ہے۔ جب بڑے ہو جاتے ہیں، سینہ تان کر بات کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہیں، ہم ہیں، میں ہوں، وہ ہیں۔ ان کی بھی ایک رائے ہے، ان کی بھی ایک پسند ہے، ان کا بھی جو ہے ان کی ترجیحات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب آپ تو پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، اب یہ زمانہ اس کا نہیں رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تب معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، یہ میرے وجود کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ان کا تو اپنا ایک مستقل وجود ہے۔ اب تم نے ان کے وجود کو بنانے کے لیے، انہیں بہترین تعلیم دلانے کے لیے، امریکن اسکول میں پڑھانے کے لیے، اور اس کے لیے 5-5 ہزار روپیہ فیسیں دینے کے لیے تم نے حرام خوریاں کی، غلط کام کیے، تو گویا کہ اس کی وجہ سے تمہاری عاقبت برباد ہو گئی۔ تو بڑا بدقسمت شخص ہے وہ کہ جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت برباد کر لے۔ تو یہ تو وہاں تو کوشن تھا کہ بچ جاؤ، ہوشیار رہو، چوکس رہو، چوکنے رہو۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے یہ اموال اور تمہاری اولاد جو ہے یہ فتنہ ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ آیا ان کی محبت تمہارے دلوں میں ہماری محبت سے بڑھ تو نہیں گئی؟